جس میں دینی و دنیاوی مسائل کے اوپر ہم روز دینی و دنیاوی اسکالرس کو بلا کر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ اس کے لیے ہمارے ایک مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا تعارف ہم آپ سے کرائیں گے، لیکن اس سے پہلے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2 اشعار ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسبحان، جو کہ قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور 2 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ میرے بھی کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے بھی کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ پیری سے میں رکھتے ہیں صدا، اپنے منگتوں کی وہ پیری سے میں رکھتے ہیں صدا، مجھ کو مانگتا جی کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر استقبال آپ لوگوں کا تحفہ رمضان۔ یہ ٹرانسمیشن اوقیہ نیوز سروسز کی جانب سے آپ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد ان دنیاوی و دینی مسائل پہ بات کرنا ہے جن سے ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اویس جگورہ صاحب، جو آپ کی اور میری رہنمائی کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ اپنا قیمتی وقت نکالنے کا بہت شکریہ۔ مفتی صاحب،
ایک سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے یا ہم جب ایک لفظ کوئی سنتے ہیں، کوئی بھی نیا لفظ جب سنتے ہیں تو اس ہر کسی کو یہی ہوتا ہے کہ اس کے معنی جانا جائے، اس کی بیسک، اس کا اوریجن جانا جائے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی یا اور زکوٰۃ کب فرض ہوئی اور زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے، اس کے بارے میں اگر چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ ہمیں دیں پھر ہم اس کا ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ، اس کا لغوی معنی، لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت اور افزائش۔ طہارت کا مطلب آسان سا ہے کہ پاکی، اور افزائش کسی چیز کا بڑھنا، بڑھوتری۔ تو جب بندہ، اب زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال میں اس کو دوسرا دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف، زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اس کو شریعت میں جو بیان کیا کہ بندہ شریعت کی مقرر کردہ مقدار سے اپنے نفع کو ختم کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان فقیر کو اس کا مالک بنا، تو اس طرح وہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کے بعد زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے شریعت نے کچھ شرائط بیان کی۔ سب سے پہلے جو اس اعتبار سے 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو 5 ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق مسلمان کی ذات سے ہے، اور دوسری 5 چیزیں ہیں اس کا تعلق مال سے۔ پہلی 5 چیزیں جس میں بندے کا مسلمان ہونا، عاقل عقل مند ہونا، بالغ ہونا، اور ساتھ میں آزاد ہونا، غلام نہ ہو، اور صاحب نصاب۔ یعنی صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے وہ اس کے پاس موجود ہو، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، یہ 5 شرائط تو یہ ہے۔ اب مالک نصاب جو ہے، مالک نصاب کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس مال کا وہ مالک ہے، چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کے قبضے میں، اگر مال اس کے قبضے میں نہیں تو اس پر زکوٰۃ اسی شرط اس پر نہیں لازم ہوگی۔ مال قبضے میں بھی ہو، ساتھ میں وہ مال اس کا اپنا ہو، قرض پر نہ لیا اس نے۔ ٹھیک ہے، مال نامی بھی ہونا چاہیے۔ مال نامی کا مطلب شریعت کی اصطلاح ہے کہ مال نامی، مال 2 طرح کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ تو مال نامی سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت اس کے پاس ہو، یا کرنسی نوٹس ہو۔ تو پہلی شرط، جو چھٹی شرط بیان کی گئی، چھٹی شرط یہ بیان کی گئی کہ مال پر اس کا قبضہ ہو۔ 7ویں شرط یہ بیان کی گئی کہ وہ مال قرض سے زائد ہو۔ 8ویں شرط یہ بیان کی گئی کہ مال جو ہے وہ نامی ہونا چاہیے۔ اور 9ویں شرط یہ ہے کہ جو مال کا وہ مالک ہے وہ مال ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس پر، مال پر جو 9ویں شرط ہے کہ مال پر سال گزر گیا ہو، 1 سال گزر گیا ہو۔ اس میں قمری سال کا یعنی اسلامی سال کا اعتبار ہوتا ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کا گزارا نہ ہو سکے، تو وہ اپنے گھر کے اخراجات اور دیگر چیزوں کو نکالنے کے بعد، روزمرہ کے استعمال ہے تو ان کو نکالنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد کی شرط ہے۔ اس کے بعد ہی ان 10 شرائط کی صورت میں ہی اگر کسی بندے پر یہ 10 شرائط پائی جاتی ہیں تو اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو اب اسے ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز ہمارے ذہن میں بھی آئی ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی نیت سے کوئی مال رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کوئی ایک بندہ ہے، اس کو نیت کرتا ہے کہ میں نے جو ہے حج پہ جانا ہے، یا میں نے جو ہے 20 سال کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ کوئی فکس ڈپازٹ خرید لیتا ہے یا کسی طرح کی گورنمنٹ اسکیمز میں وہ انویسٹ کر لیتا ہے۔
لیکن وہ پھر بھی اس مال کا مالک تو ہوتا ہے. تو کیا اس طرح کے مال پہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ مثال کے طور پر حج کے لیے رقم جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر بیٹی کی شادی کے لیے کسی نے اس نیت سے پیسے جمع کر لیے، یا پھر کسی نے جو ہے نا وہ مال تجارت کے لیے یعنی بیچنے کی نیت سے گھر خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے جو وہ مال جمع کر لیا. تو اب حج کے لیے جو رقم اس نے جمع کی اس کے پاس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہے اور اس کے لیے وہ پیسے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں حج کے لیے رقم جمع کرنا یا بیٹی کی شادی کے لیے رقم جمع کرنا، تو یہ تمام چیزوں کو شامل نصاب کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ اسے حج کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ زکوٰۃ کا جو مخصوص نصاب ہے اس میں اس کو شامل کیا جائے گا. مطلب اس پر بھی اگر وہ زکوٰۃ کے کرائٹیریا میں فال ہو رہی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ واجب ہوگی. ہاں یہ صورت ایک بات یاد رکھیے گا اس میں کہ جیسے حج کرنے کے لیے لوگ اداروں کو پیسے دے دیتے ہیں، تو اب اس میں علماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ جب اداروں کو پیسے دے دیے گئے تو ادارہ ابتدائی کچھ پیسے کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حاجی جب وہاں پر حرم میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے دیگر اخراجات کے لیے پیسے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس میں صورت یہ بیان فرمائی گئی کہ جو ابتدائی رقم دے دی گئی اس میں سے جو ابتدائی منہا ہو گئی، جو کٹ گئی، جو کاٹ کر یعنی جو کاٹ لی گئی اس کو شامل نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو اس کو وہاں حرم شریف میں ملنی ہے اس کو یہاں پر شامل نصاب کیا جائے گا. اچھا. اسی طرح جو بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اپنے پاس وہ پیسے، ایک تو یہ کہ اس نے اپنے پاس وہ رقم جمع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے رقم جو ہے وہ بیٹی کی ملک کر دی ہے اور وہ بیٹی نابالغ ہے، ٹھیک ہے. تو نابالغ کے اوپر تو ویسے ہی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. ہاں اگر جب وہ بیٹی بالغ ہو جائے گی تو دیگر مال کو ملانے کے بعد اگر اس بیٹی کی ملکیت میں اتنا مال آ جائے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ جو مال کی وہ ملکیت اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس کوئی ایسا گھر ہے یا ایسی کوئی سونا یا چاندی اس کی ملکیت ہے جس پر اس کے جو ہے زکوٰۃ واجب ہے. لیکن مفتی صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ میرے پاس ایک ایسا گھر ہے جس سے جو ہے میرا خرچہ چلتا ہے یا جس سے کوئی کرایہ آتا ہے، میری ملکیت تو ہے وہ، لیکن اس پر جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے فوری طور پہ میری اتنی صاحب حیثیت نہیں، میں اتنا صاحب حیثیت نہیں ہوں کہ میں فوری طور پہ اس کی زکوٰۃ نکال سکوں. تو اس میں کیا صورت اختیار کی جائے؟ دیکھیں اس میں تو میں پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو مال ہوتا ہے، مال دو طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک مال نامی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مال غیر نامی ہے، ٹھیک ہے. مال نامی جو ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ اگر نصاب تک پہنچتا ہے، نصاب تک اگر زکوٰۃ کی مالیت پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مال غیر نامی جو ہے اس پر چونکہ وہ تجارت کی غرض سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. مال نامی آپ یہ لے لیجئے، مثال سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت جیسے دکان پر سامان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے مال نامی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یا کیش ہے یا پرائز بونڈ ہے یا پھر غیر ملکی کرنسی ہے، تو یہ سارے مال نامی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مال غیر نامی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری میں مشین رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ پروڈکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کوئی مزدور ہے اس کے پاس اوزار رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا آفس ہے، آفس میں ٹیبل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا چلانے کے لیے بائک رکھی ہوئی ہے، یا پھر گاڑی ہے، ایکس وائی زیڈ، وہ چیزیں کہ جو آپ کی ضروریات زندگی میں ہوتی ہیں، جسے گھریلو سامان بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مال غیر نامی ہوتی ہیں. اگر مال غیر نامی تجارت کی غرض سے نہیں خریدا گیا، صرف وہ یہ کہ استعمال کرنا ہے، اس کی ڈیپریسیشن ہوتی ہے، تو ایسے مال نامی کی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب رہا گھر کا مسئلہ. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے اور وہ گھر جو ہے آپ نے جب خریدا تو خریدتے وقت کیا نیت تھی؟ ٹھیک ہے. اگر یہ نیت تھی کہ میں گھر کو جو ہے وہ، اگر نیت یہ تھی کہ گھر کو جو ہے میں نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی میں خریدوں گا اس کو اچھی قیمت آتی بیچ دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب یہ مال تجارت ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں تجارت کی نیت سے خریدا ہے،
تو ایسی صورت میں اس پر شامل نصاب اسے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح ایک گھر ہے جو یعنی خریدتے وقت اس کی آپ نے نیت تجارت کی نہیں کی تھی, بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ گھر میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, ضرورت پڑے گی تو رہنے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ گھر, وہ پلاٹ یا وہ دکان کے جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں, اگر اس کو آپ نے کرائے پر چڑھا دیا, ٹھیک ہے, اس سے رینٹ آتا ہے آپ کے پاس, تو اس رینٹ کی جو رقم ہے, ٹھیک ہے, اس رقم کو شامل نصاب کیا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ فوری طور پہ جو زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے کہ سال کے اختتام پہ ایک سال پورا ہو جانے کے بعد زکوٰۃ نکالنی پڑ جاتی ہے. اس وقت اگر ایک انسان کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں, یا ایک انسان کے پاس ایک پراپرٹی ہے جس کو پتہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے ایک سال پورا ہونے کے بعد, اور ایک ساتھ اتنے سارے پیسے نکالنا اس کے لیے شاید اتنا مشکل ہو, اس صورت میں کیا اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کریں گے اور ایک ٹائم تک وہ پوری اس رقم کو پورا کر دے گا. اس کا کیا صحیح طریقہ ہے شریعت میں؟ دیکھیں, زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے کار ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کریں. ہاں, یہ ٹھیک ہے. ایک یہ کہ سال پورا ہونے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب جب جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سال کی ابتدا میں, جیسے مثال کے طور پر پچھلے ماہ رمضان کے پہلے روزے کو آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے یا اس کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے, اتنے آپ کے پاس نقد پیسے آ گئے. اب آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا. اب جیسے ہی یہ ماہ رمضان شروع ہوا, اس کا پہلے روزے کو آپ کا سال مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ قسطوں کی جو بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں طریقہ کار یہ ہوتا ہے, آپ چاہتے جب آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوا تھا تو آپ ہر مہینے یا ہر ہفتے کچھ نہ کچھ رقم نکال لیں. ٹھیک ہے. اس طرح تو قسطوں میں زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت ہے. لیکن جب زکوٰۃ کا سال کا آخری دن آ گیا, یعنی اس سال کے ماہ رمضان کا پہلا روزہ آ گیا, اور مثال کے طور پر پچھلے سال کے ماہ رمضان کے پہلے روزے کو 12 بجے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی, تو اس سال کے ماہ رمضان کے پہلے روزے کو 12 بجے اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی, فی الفور ادا کرنا ہوگا. اب آپ یہ کہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کر بھی زکوٰۃ ادا کریں. اس صورت میں قرض لے کے زکوٰۃ ادا کی, یا اپنی کوئی چیز بیچ کر, قیمتی چیز بیچنی پڑے تو بیچ کر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی فوری طور پر. ٹھیک ہے. مفتی صاحب, ایک چیز پہ اور روشنی ڈالیں کہ آج کے معاشرے میں جہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں, وہ اپنے بینک میں پیسے نکال لیتے ہیں, 2 دن کے بعد دوبارہ ڈلوا دیتے ہیں تاکہ بینک ان کی زکوٰۃ نہ کاٹ لے, یا وہ جو ہے کسی اور کے نام کر دیتے ہیں اپنا مال. تو اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ زکوٰۃ دینے والوں کے کیا فوائد ہیں اور نہ دینے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے گا, زکوٰۃ جو ہے اسلام کا ایک نماز کے بعد بنیادی اہم رکن. بالکل, بے شک. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ جہاں ذکر فرمایا, تقریباً 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا. بے شک. یہ زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے 2 ہجری میں روزے سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی. اور سب سے بڑی بات یہ مسلمان کی خوش نصیبی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی معاملے میں حکم آ جاتا ہے تو پھر جب یہ بات کی جاتی ہے کہ عبادت کی تعریف کیا ہے, تو یاد رکھیے کہ عبادت نہ نماز پڑھنے کا نام ہے سب فقط, نہ ہی روزہ رکھنے کا نام فقط ہے, نہ حج ادا کرنے کا نام کہ صرف اسی کو عبادت کہا جائے, بلکہ عبادت دراصل اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کا نام. بے شک. ٹھیک ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر مسلمانوں کو, اپنے ماننے اور چاہنے والوں کو جہاں پر بہت ساری چیزوں میں آپ نے تربیت فرمائی, وہیں پر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ, یمن والوں سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہارے مالوں پر زکوٰۃ فرض کی, لہٰذا تم ان کے امیروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کرنا. تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب سفر پر ایک صحابی جا رہے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کی تاکید ارشاد فرمائی. اور دوسری بات کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو تکمیل ایمان کا سبب ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کو تکمیل ایمان کا سبب ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسلام پورا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ تو ہے کہ زکوٰۃ ہم پر لازم ہے، زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک تعاون کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے زمانے کے اندر جہاں پر ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ عام ہو رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو مستحق ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی، ضروریات زندگی بھی اس کے لیے بسا اوقات گزر بسر اس کا مشکل ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات انسان روڈ پر آ جاتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑتا ہے، سفید پوشی کا بعض اوقات اس کا خیال نہیں رہتا۔ تو جب ایک غنی شخص جس پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جب وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مستحق کو جب پتہ ہوگا کہ اس غنی کے مال سے مجھے رقم ملے گی، تو آٹومیٹکلی وہ اس غنی شخص کے لیے اللہ کے حضور اس کے مال میں برکت کے لیے دعا کرے گا۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ اس میں ایک جذبہ بھی ہے، ایک تعاون بھی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ مجھے مال کی لالچ نہیں، تو یہ خود غرضی نہیں ہوتی، لالچ ختم ہو جاتی ہے۔ اتنی اہم ترین فریضہ ہے، اتنی اہم ترین عبادت ہے، تو ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں ارشاد فرمائیں، وہیں پر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدیں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی اجتماعی عذاب آ جاتا ہے، اجتماعی عذاب۔ ہاں، ایک شخص کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے پوری قوم پر عذاب آ جاتا ہے، اللہ بارش روک دیتا ہے۔ اور یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لیتا، ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ تو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اور قرآن کریم میں سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو کامیابی کا مجدہ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم پہلا سپارہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں، تو جہاں پر متقین کا تذکرہ ہوا تو وہاں پر ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے انہیں دیا ان میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ تقوی ہیں، پرہیزگاری والے لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے بندے کو تقوی نصیب ہوتا ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب زکوٰۃ صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کا فرمان۔ اچھا، ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس میں ایڈ کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، یا کچھ ایسی شرطیں ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحق ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، یا کچھ ایسی باؤنڈریز ڈیفائن ہے اسلام میں کہ ہم کن کو دے سکتے ہیں، اگر خود نہیں دے سکتے تو کن اداروں کو دے سکتے ہیں، ان کو کیسے کنفرم کیا جائے کہ اگر کوئی مستحق بندہ آپ سے آگے کہتا ہے کہ میں جو میری یہ حاجت ہے، تو اس کو پھر کیسے کنفرم کیا جائے کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ اس میں تھوڑی سی بات بتا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر جس کے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو صحیح لیکن اسے قرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص شرعی فقیر کہلاتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے، یعنی شریعت نے اسے زکوٰۃ دینے کی اجازت دے دی۔ اب زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، ہمیں کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، زکوٰۃ سب سے پہلے کسے دینی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ اب رشتہ داروں میں کیسے تقسیم کرنی ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اصول اور ہمارے فروع اوپر اور نیچے،
یعنی اوپر سے مراد ہمارے ماں باپ ہو گئے، دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے، اور نیچے دیکھیں تو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ٹھیک ہے، نواسا نواسی، ٹھیک ہے، اسی طرح ہاشمی خاندان، ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا ٹھیک ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہمارے اصول ماں باپ دادا دادی نانا نانی جیسے بیان ہوا، اور نیچے فروع جو ہم سے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جن سے ہم ہیں اور جو ہم سے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس میں ہاشمی خاندان کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں، مثال کے طور پر ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم جس سے ان سے وہ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے بھائی بہن، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہمارے چچا، ہمارے والد کی طرف سے دیکھیں سیدھی ہاتھ پر تو ان کے بھائی جو ہیں ہمارے چچا ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ماموں مامی، والدہ کی طرف سے دیکھ لیں وہ مانی، ٹھیک ہے، والد کی طرف سے پھپھا پھپھی، ٹھیک ہے، اسی طرح ساس بہو، اور اسی طرح یعنی وہ جو ہمارے اصول اور فروع سے نہیں ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، وہ بچہ جو نابالغ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ بچہ جو ہے وہ جو نابالغ ہوتا ہے وہ مالدار ہونے میں اپنے والد کے تابع ہوتا ہے. صحیح. اگر بچہ نابالغ ہے اور اس کا والد مالدار ہے، لیکن بچہ جو نابالغ ہے وہ شرعی فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے والد کے تابع ہے، لہذا نابالغ بچہ جو کہ مالدار کا بچہ ہے، مالدار کی اولاد ہے، تو اس سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اگر بالغ بچہ جس کا والد کروڑوں روپوں کا مالک ہے لیکن اس کی اولاد بالغ ہے، اسے نہیں دیتا، وہ اپنا کماتا ہے، گزر بسر کرتا ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ والد یا مطلب اس کو کوئی مال، چونکہ وہ اپنے والد کے تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دی جا سکتی ہے. دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نابالغ مالدار بچے کے مالدار شخص کے، اس کو یوں ایڈ کر لیں، مالدار شخص کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے، ہمارا سوال ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اب مثال کے طور پر ہم نے چھان بین کرنی ہوتی ہے کہ کس کو زکوٰۃ دیں کس کو زکوٰۃ نہیں دیں، تو یاد رکھیے گا اس میں یہ بیان کیا گیا آسان سے طریقہ کہ یہاں پر غالب گمان کا اعتبار ہوگا. بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس کو زکوٰۃ دینی ہے نہیں دینی، تو ہمیں جو اس کی ایک کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے اس میں شریعت کا حکم یہ کہ غالب گمان کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں سفید پوشی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہے ہوتے، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی ملکیت ان کے پاس نہیں ہے، اس کے مالک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ قرض دار ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو مال غیر نامی جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات بندہ مال غیر نامی کا اتنا مالک ہوتا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، LCD رکھی ہوئی ہے، اسی طرح اس کے پاس مشینری رکھی ہوئی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنا فلیٹ ہے. تو اب کیا ہے کہ ایسے شخص کو ہم نے دیکھا کہ اس کا جب ساری چیزوں کو جمع کیا جو حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے. مثال 2 گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب 2 گاڑیاں ہیں، دونوں اس نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اسے پتہ ہے کہ ایک گاڑی سے میرا اپنا گزارا ہو جائے گا. اب دوسری گاڑی رکھی ہے تو دوسری گاڑی پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے. تو اب ایسا شخص جس کے پاس ایک ایکسٹرا مکان ہے، ایک گاڑی ہے، ہم نے اس طرح کے مال غیر نامی کو جب جمع کیا جو کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ تو لازم نہیں ہے، لیکن اس کے جو مالیت بن رہی ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے کے برابر بن رہی ہے، اس سے زیادہ مالیت بن رہی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر مال غیر نامی کا حاجت اصلیہ سے زیادہ مالک ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو اب زکوٰۃ دے دینی چاہیے. اب مثال کے طور پر زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے بعد پتہ چلا غالب گمان سے کنفرمیشن کرنے کے بعد اب زکوٰۃ ادا کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو مالک ہے، یہ مطلب اس پہ تو زکوٰۃ لینا تھا ہی نہیں، لے ہی نہیں سکتا، مستحق زکوٰۃ ہی نہیں تھا. تو اب ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ جو آپ نے غالب گمان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی تھی وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی ہو گئی، اب اس کو دوسری کہیں جگہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ.
آج کے ہم اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اختتام پر ایک چھوٹی سی دعا, پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے زکوٰۃ سے متعلق یا اللہ شرعی مسائل سیکھے سنے. اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس میں جو کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہمیں ماہ رمضان کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہسپتالوں کی زندگی سے نجات عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی اویس صاحب. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملیں گے. یہ تھے مفتی اویس ذکورہ صاحب. آج کے زکوٰۃ کے ٹاپک پہ انہوں نے ہم سے سارا بات کری, شرعی اور دنیاوی مسائل ہمارے سامنے رکھے. اسی اختتام پہ ہم آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. تحفہ رمضان و خیر نیوز سروسز کی جانب سے اپنا خیال رکھیے.